کہ باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ دور حاضر میں خواتین کی بے راہ روی بھی بے پناہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری بچیاں جذبات کی شکار ہو کر، خواہش کی شکار ہو کر نہ جانے کیسی راہ کا انتخاب کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بھروسے کی بنیاد پر عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ایسی سہیلیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں جن سہیلیوں کی بنیاد پر دماغ بھی گندا ہوتا ہے، فکر بھی گندی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سنگتوں کی بنیاد پر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ برائیوں کا سیلاب معاشرے کے اندر جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس برائیوں کے سیلاب کے پھیلانے میں جہاں مردوں کا رول ہے وہیں پر خواتین کا بھی کلیدی رول ہے۔ خواتین اگر چاہیں تو معاشرے کے اندر برائیوں کا سد باب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے عورت کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے اور اس کے اندر ایک اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگیوں کے اندر عورت کے داخل ہونے کے بعد انہیں تخت و تاج بھی چھوڑنا پڑا، اور بہت سارے ایسے بھی ملتے ہیں جن کی عورت پاکیزہ ہونے کی بنیاد پر ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اے خواتین اسلام، سب سے پہلے اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھو، اور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب قدیر جل جلالہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عورت اپنی حیثیت کے بارے میں نہ جاننے کی بنیاد پر وہ ایسی راہوں کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، لیکن آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ فرمایا، کتنا بلند و بالا فرمایا، عورت کو کتنی عزت عطا فرمائی، عورت کو کس طریقے سے بلند و بالا مقام تک پہنچایا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی حیثیت سے متعلق اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آج ہماری بہنیں یہ تصور کرتی ہیں کہ ہم ماڈرن بن کر زندگی گزاریں، ہم عیش و عشرت کے اندر زندگی گزاریں، ہم ناز و نعم کے اندر پلی ہوئی ہیں، ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ یہ ساری چیزیں خرافات سے بھری ہوئی ہیں اور اس سے دل و دماغ کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ ہمیں عزت کس کی وجہ سے ملی، کس کے سبب سے ملی، کس کی دعاؤں سے ملی، کس کی وصیت سے ملی، کس کے صدقے میں ملی، تو پھر وہ عورت اپنی زندگی کو اس راستے پر لے چلے گی جو راستہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، عورت کی کوئی ویلیوز نہیں تھی، عورت کی پوزیشن بڑی خراب تھی۔ بچی کا پیدا ہونا چہرے کے بگڑنے کا سبب بن جاتا، بچی کا پیدا ہونا ماتھے پہ کلنک تصور کیا جاتا، بچی کا پیدا ہونا انسان کو سوسائٹی کے اندر رسوائی کا سبب تصور کیا جاتا۔ یہ سچویشن اس زمانے میں تھی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے پیدا ہونے پر جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد ہر باپ یہ تمنا کرتا کہ اللہ مجھے بچی کی نعمت عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر کو دیکھا جس گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور آسمان تک پہنچ رہی ہیں، سرکار یہ بتائیں اس گھر میں یہ آسمان سے زمین تک کی نور کی شعاؤں کا اور نور کی لکیر کی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے گھر کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے رحمتوں اور سلامتی کی دعا کو لے کر وہاں حاضر ہوئے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے
جس زمانے کے اندر بچیوں کے پیدا ہونے پر انسان شرمندگی محسوس کرتا، اس زمانے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں بچی کی پرورش پر رسول اعظم نے بشارتیں عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ بچوں کے حوالے سے نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے کہ آقا جانتے تھے صرف اسی دور کے حالات کو نہیں بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والے انسانوں سے سلوک سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، کس کے ساتھ دنیا کیسا سلوک کرے گی، کس کے ساتھ دنیا کیسی طریقے سے پیش آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں سوسائٹی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم اس زمانے میں رہی تو عورتیں رہی ہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں آج بھی اس زمانے جاہلیت کی عادتیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو گھر والے کسی فنکشن کے اندر اس کے ذریعے کوئی کام نہیں کراتے، اس کے ذریعے کوئی فنکشن نہیں کرواتے، اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز کسی کو نہیں دلواتے، اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے شوہر کو کھا گئی، کہیں اس کی وجہ سے یہ آنے والی زندگی بھی برباد نہ ہو۔ بیوہ کو دور رکھا جاتا ہے، بیوہ سے فاصلہ مینٹین کیا جاتا ہے، بیوہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بیوہ کو مجبور و بےکس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ 25 سالہ جوانی کے اندر 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو ام المؤمنین ہونے کا تاج عطا فرما دیا، اور دنیا کو بتا دیا بیوہ نفرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ بیوہ ہونا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ نے جب چاہا، جس طریقے سے چاہا زندگی عطا فرمائی، اور موت و زیست تو اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ جب اس نے چاہا اس کے شوہر کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سچویشن اتنی خراب تھی، ماؤں کا حال کیا تھا، تو آئیے ذرا تاریخ کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ لڑکے شادی کر لیا کرتے تھے۔ یہ جہالت تھی، یہ سچویشن تھی، یہ حالات تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں کے حوالے سے بھی قانون عطا فرمایا، دستور عطا فرمایا، رشتے کا تقدس عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان ماؤں کو بھی عزت و وقار کا تاج عطا فرمایا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنے کے اندر حق بجانب ہوں، دنیا کی جن ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے، مغربی ممالک ہو، یورپ کا دورہ میں نے کیا، میں نے ان دوروں کے بعد دیکھا جتنی عزت ایک بھائی اپنی بہن کو دیتا ہے، کسی معاشرے میں اس طرح سے عزت دینے والے بھائی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے سلسلے میں جتنا فکر مند رہتا ہے، دنیا کے اندر کسی معاشرے کے اندر اس طرح سے فکر مند رہنے والا باپ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھے ہر عورت، اور ذہن کے اندر یہ بات محفوظ کر لے، اگر آج کوئی بھائی اپنی بہن کے سر پر دوپٹہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کو تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیمات نبویہ کا اثر ہے، جس کی بنیاد پر آج یہ عورت کو عزت دی جا رہی ہے، عورت کو وقار دیا جا رہا ہے، عورت کا خیال کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مغربی دنیا میں معاملہ تو یہ ہے کہ ماں کہاں سڑ رہی ہے، کہاں مر رہی ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بیویوں کے معاملے کے اندر بھی وہ بے خوف و خطر رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کیر نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے برطانیہ کی سرزمین پر ایک انگریز بچی نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد وہ بچی داخل اسلام ہونے میرے پاس آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا میں اس مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے جب اس سے سوال پوچھا تھا کہ بیٹی یہ بتاؤ
تم اسلام قبول کر رہی ہو اور اس کے بعد تم مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کے جملے نے مجھے حوصلہ عطا کیا اور برجستہ اس بچی نے جواب میں کہا، حضرت معاملہ سب سے بڑا یہ ہے، جتنا محفوظ ایک مسلمان کے یہاں میں اپنے کو سمجھ سکتی ہوں، اتنا ہمارے معاشرے کے نوجوان کے یہاں محسوس نہیں کر سکتی اور نہ محفوظ کر سکتی ہوں، اس لیے کہ مسلمان بیوی کے سلسلے میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے، مسلمان اپنے بچیوں کے سلسلے میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے، بڑا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ نادان بھی ہوتے ہیں، کچھ شرپسند بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں مجھے ایک